بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حضرات، دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھ کر ایک روز مکے کے کافر جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ مگر سوال پیدا ہوا کہ کون قتل کرے؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ سے جن کا تعلق تھا، ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے دوسروں کا نام لکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی، اور حضرت نعیم نے یہ بھی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اپنی تلوار سنبھالی۔ عنقریب دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم نے کہا تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت عمر کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا، اور وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے، قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہ دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر ایک گھونسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر وہ بھی حضرت عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر، ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک قطرہ نکال لو، ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے،
لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بندے ہیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن کے جواب اور ان کو خون سے تر بتر دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہر چند اصرار کیا مگر وہ بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکل کر آئے اور کہا، اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب اور پیارا ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب آپ کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم کے دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی دوران میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں مقبول ہوئی، اور میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ چلے تھے حضرت عمر اللہ کے محبوب
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ، مگر خود ہی قتل تیغ آبروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ دیکھیے اسلام قبول کرنے والے کے ہاتھ شمشیر ہے اور اسلام پھیلانے والے کا ہاتھ شمشیر سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے صدقے، صحابی رسول نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفے ہیں، اللہ پاک اس ہستی کے صدقے آپ کے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔